نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے دو نام ہے الملک والملیک۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نام الملک کا تعلق ہے 5 مرتبہ کلام اللہ میں یہ نام آیا ہے۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 23 میں رب العزت کا ارشاد ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ۔ الملک القدوس، بادشاہ ہے سب عیبوں سے پاک۔ دو چیزوں کا تعلق اس آیت میں ہمیں نظر آتا ہے، ایک تو اس کی بادشاہت اور دوسرے سب عیبوں سے پاکی۔ بادشاہت کے ساتھ سکینڈلز بنانے ایک عام سی بات ہے۔ ایک تو ہے لوگوں کا سکینڈلز بنانا، دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ خود عیوب سے پاک نہیں ہوتے۔ آج کی اس دنیا میں دیکھیے طویل بادشاہتیں گزارنے والے، جیسے تیونس کا بادشاہ جس کو عوام نے ریجیکٹ کیا، مدتوں کے ظلم کے بعد بالآخر ملک سے فرار ہو گیا۔ اور واقعہ ہے مصر کا، حسنی مبارک کے حوالے سے آپ جانتے ہیں 1980 سے لے کے اب تک اس نے حکومت کی، اور کل سے لے کے آج تک 20 افراد کو صرف اپنی کرسی کے بھینٹ چڑھا دیا، جنہوں نے اس کے ظلم پر پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا۔ بادشاہ کہاں پاک ہوتے ہیں؟ بادشاہوں میں کتنے عیب ہوتے ہیں، اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھتے ہیں، جو چاہیں کر گزرتے ہیں، لوگوں کے مال کو اپنے اوپر حلال سمجھتے ہیں۔ اور اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو انسانوں میں سے کون سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں انبیاء کے ماں سوا کہ جو نقائص سے پاک ہوں؟ ایون انبیاء بھی بادشاہ ہوئے تو قرآن حکیم نے ان کے بارے میں بتایا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا، کسی شخص کی بکریوں نے دوسرے شخص کے کھیت کو اجاڑ دیا تھا، تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ بکریوں والے کی بکریاں لے لی جائیں اور کھیت والے کو دے دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی فہم عطا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ جب ان کے پاس فیصلہ گیا تو انہوں نے کہا اس وقت تک بکریاں اس شخص کے حوالے کی جائیں گی جس کا کھیت ہے، جب تک کہ بکریوں والا کھیت بنا نہیں دیتا، پھر جب کھیت سنور جائے گا تو بکریاں واپس دے دی جائیں گی۔ تو فیصلے میں نقص تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلہ اچھا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ انصاف پر مبنی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ چاہیں بھی تو انصاف نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ایسا بادشاہ ہے جو منصف ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس عمر محدود ہوتی ہے، وقت محدود ہوتا ہے، اور اللہ ایسا بادشاہ ہے ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ پھر بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سلطنت محدود ہوتی ہے، اور اللہ ایسا بادشاہ ہے جس نے سورہ الملک میں بتایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا بابرکت والا ہے جس کے پاس بادشاہت ہے، کس کی؟ زمین کی، آسمان کی۔ اور اس نے اپنی بادشاہت کے بارے میں فرمایا کہ اس بادشاہت میں تم کسی جگہ پر کوئی رخنہ، کوئی نقص دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اگر دیکھنا چاہو تو نگاہیں دوڑا کر دیکھو، آسمانوں میں، زمین میں کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑا کر دیکھو، ہل تری من فطور۔ تو اللہ کی بادشاہت میں کہیں کوئی نقص نہیں۔
پھر بادشاہوں کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ان پر غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ ایسا بادشاہ ہے جس پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ پھر بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جن کے مالی حالات تنگ ہو جاتے ہیں، اکانومی خراب ہو جاتی ہے، یعنی معیشت بدحالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسا بادشاہ ہے، اس کے رزق کے خزانوں میں کوئی کمی واقع ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اس کے تمام بندے جو پہلے گزر چکے، جو اب ہیں، آئندہ آنے والے، تمام جن و انس اگر ایک میدان میں کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ طلب کریں تو اللہ کے خزانوں میں اتنا بھی فرق نہیں آتا جتنا سمندر سے انگلی ڈبو کر سمندر کے پانی میں فرق آتا ہے۔ پھر بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا تخلیہ چاہتے ہیں، جب تخلیہ میں ہوتے ہیں کسی کی سن نہیں سکتے، فیصلے کر نہیں سکتے، پھر بادشاہ تھک جاتے ہیں۔ اللہ ایسا بادشاہ ہے، اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اسے نیند نہیں آتی، اور جب بھی کوئی پکارنے والا اسے پکارتا ہے، وہ پکارنے والے کے قریب ہوتا ہے، سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور اس کو ایک پکارے یا سبھی پکارے وہ سبھی کی سنتا ہے، اور وہ منصف ہے۔ اس کے لیے مومن کافر، اس کے لیے بڑے چھوٹے، اس کے لیے مالدار فقیر سب برابر ہیں۔ اس کے نزدیک تو عزت اسی کی ہے جو اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اس کے قانون کا سب سے زیادہ احترام کرنے والا ہے۔ تو اللہ بادشاہ ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک۔ تو ایسا بادشاہ ہے جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، چھپا ہوا ہے لیکن پھر بھی ظاہر ہے، جس کی قدرت بے مثال، جس کا علم بے مثال، جس کی تخلیق بے مثال، جس کا رزق بے مثال، اس جیسا کوئی نہیں، کہیں کسی اعتبار سے اسے کوئی نقص لاحق نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سورہ المومنون کی آیت نمبر 116 میں فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، پھر بالا و برتر ہے اللہ تعالی بادشاہ حقیقی، یعنی اصلی بادشاہ وہی ہے، اس کی بادشاہتی حق ہے اور باقی سب کو نقص لاحق ہے، اور ان کی بادشاہت میں بہت سوں کو شک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم، اس کا نام الملیک قرآن حکیم میں فقط ایک بار آیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ القمر میں، آیات ہیں 54 اور 55، ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً اللہ سے ڈر کر رہنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ آپ کہاں ہوں گے؟ ڈر کے مطابق ہے، امید تو ہے نا اللہ سے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً اللہ سے ڈر کر رہنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ مقام کیسا ہوگا؟ سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ اور بالکل اسی کے ساتھ منسلک سورت ہے الرحمن، اور جہاں بات ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر کہ سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس، تو اگلی ہی بات ہے الرحمن علم القرآن، پھر بادشاہ کا تعارف ہے، وسیع رحمت والا جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، کیسا بادشاہ ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان کرنا سکھایا۔ تو یہ دونوں نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے، جو مالک ہے ساری اشیاء کا اور ان پر تصرف کا اختیار رکھتا، ہر چیز کے بارے میں جو چاہے کر سکتا ہے، نہ کوئی ممانعت ہے، نہ اس کو کوئی ہٹانے والا ہے، کوئی سے دور کرنے والا نہیں۔ اور جہاں تک الملک کا تعلق ہے، 3 امور ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ پہلی بات جو ہم دیکھیں گے، ثبوت ہے صفات کا الملک۔ الملک کے تحت جو صفات آتی ہیں وہ صفات کون سی ہیں؟
وہ صفات بڑی عظیم ہے. پہلے نمبر پر صفات آتی ہیں کمال قوت رکھنے والی. اللہ اپنی قوت میں کمال رکھتا ہے. دیکھیے انسان کو اپنی قوت کے حوالے سے کبھی تکلیف نہیں ہوتی جب تک کہ قوت کا زوال نہ شروع ہو جائے. جب قوت میں کمی آتی ہے تو پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ اس قوت میں اضافہ کر لوں. اور انسان کی قوت میں کب کب زوال آتا ہے؟ ہر بار جب اسے بھوک لگتی ہے زوال کی وجہ سے ہی تو لگتی ہے. قوتوں کا زوال اسے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور دنیا میں جتنے قوت کے مظاہر ہیں، جہاں جہاں سے قوت ملتی ہے ہر ایک کو زوال آتا ہے. مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی قوتیں جیسے انرجی ہے، اٹامک انرجی ہے، یا جیسے آپ کی الیکٹریسٹی ہے، اس کے اندر بھی قوت ہے نا. پھر بجلی پیدا ہوتی ہے، پانی کم ہو جاتا ہے، پھر بجلی پہ زوال آ جاتا ہے، کم ہو جاتی، پھر لوڈ شیڈنگ ہوتی. پھر اسی طرح سے جیسے سورج ہے، سورج قوت کا مظہر ہے، سورج کے اندر انرجی ہے، اسی وجہ سے حرارت نصیب ہوتی ہے، روشنی نصیب ہوتی ہے. لیکن دن میں ہمارے لیے روشن ہوتا ہے، رات میں کہیں اور جا روشن ہوتا ہے. اور پھر اس کی قوت کو زوال آنے والا ہے. جب قیامت آئے گی تو سورج پھٹ جائے گا. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا زوال تو آنا ہے. ہر چیز جو قوت والی ہے، چاہے مانوی قوت ہے چاہے حقیقی. اختیار کی قوت بھی ہمیشہ برقرار رہنے والی نہیں ہے. اختیار کو زوال آ جاتا ہے. حسنی مبارک کو دیکھیے آج اس کے پاس کیا اقتدار. اور تیونس کے بادشاہ نے جب یہ کہا اپنی فوج سے گولی چلا دو، فوج نے کہا اپنے جیسوں پر گولی نہیں چلائیں گے. مجبوراً قوت والے بادشاہ کو ضعیف ہو کر وہاں سے بھاگنا پڑا. قوتوں کو تو زوال آتا ہے، انسان جوان ہوتا ہے قوتوں کے عروج پر، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، قوتوں کو زوال آ جاتا ہے. انسان صحت مند ہوتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے، قوتوں کو زوال آ جاتا ہے. اللہ کمال قوت والا ہے. اور پھر وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی عزت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا. کمال درجے کی عزت رکھتا ہے، اور وہ ایسی عزت ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں پر غالب ہے. اور پھر کمال درجے کی قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا. کتنی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہر چیز، سانسوں پر وہ قادر ہے، رزق دینے پر وہی قادر، حیات دینے پر، موت دینے پر، کسی چیز کو تخلیق کرنے پر، موت کے گھاٹ اتارنے پر. اس کی قدرت لازوال بے مثال ہے. پھر اس کا علم لازوال ہے. اس کا علم ایسا ہے جس کی وجہ سے اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کہ وہ ہر چیز کو گھیرے میں لینے والا ہے. کوئی چیز اس کے گھیرے سے باہر نہیں جا سکتی. وہ المحیط ہے. اور اس کی حکمت وسیع ہے، کمال درجے کی حکمت رکھنے والا ہے. وہ اگرچہ غالب ہے لیکن حکیم ہے. اس کی حکمت ایسی ہے جس میں کبھی کوئی خلل نہیں آ سکتا. بڑھاپے کی وجہ سے حکمت میں خلل آ جاتا ہے، اور پھر علم میں کمی کی وجہ سے، ماضی کے علم میں کمی کی وجہ سے، مستقبل کے حالات نہ جاننے کی وجہ سے، حال سے سم ٹائمز ناواقفیت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی حکمت میں خلل آ جاتا ہے. اللہ ایسا حکیم ہے، اس کی حکمت وسیع ہے، کمال درجے کی حکمت رکھتا ہے، اور اس کی مشیت نافذ ہونے والی ہے. یعنی جو وہ فیصلہ کر لے، جو وہ چاہے ہو جاتا ہے، جو وہ نہ چاہے نہیں ہوتا. اسی وجہ سے تو اس نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. پھر اس کے تصرف کو دیکھیے، کمال درجے کا تصرف رکھتا ہے، ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے. کمال درجے کی رأفت اور رحمت، شفقت اتنی ہے بے مثال. دل کی نرمی جسے کہتے ہیں نا رأفت، جس کی وجہ سے ترس آتا ہے، اس جیسا ترس کسی کو نہیں آتا، اور اس جیسی رحمت کوئی نہیں کرتا. کہ اس کی رحمت ایسی ہے جو صلہ طلب نہیں کرتی، وہ بے غرض محبت کرنے والا ہے. اور اس کا حکم ہر جگہ کے لیے عام ہے.
چاہے عالم الوی ہے، اوپر کا جو جہان ہے وہاں بھی اس کا حکم چلتا ہے، اور چاہے نیچے کا جہان ہے، زمین اور نیچے کے باشندوں پر یکساں اس کا حکم چلتا ہے، اور اس کا حکم عام ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہیں اس کا حکم پورا ہونے سے نہیں رہتا۔ اور اسی کا فرمان ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 ہے۔ اسی طرح سے اس نے فرمایا الملک یومئذ الحق، اس روز بادشاہت حق ہوگی للرحمن، وسیع رحمت کرنے والے کے لیے۔ تو جو رحم کرنے والا آقا ہے، بادشاہت حشر کے دن اسی کی ہوگی، اور رحمت کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ عدل۔ الفرقان کی آیت نمبر 26 ہے۔ حشر کے میدان میں سوال ہوگا کب؟ جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الملوک، کہاں ہے بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہے جبر کرنے والے، این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ اور ساری انسانیت پر یوں لگے گا جیسے سانپ سونگ گیا ہو، بالکل خاموشی۔ پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے۔ وہ ایک اللہ کیسا ہے؟ جو واحد ہے، قہار ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تو اللہ واحد و قہار کی۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 16 ہے۔ یہ تو پہلی بات تھی، ثبوت ہے صفات کا اس بادشاہ کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی غلام ہے، اس کے مملوک ہیں، اس کے غلام ہیں۔ ہر ایک اس کی طرف رجوع کرتا ہے کہ سب فقیر ہیں، ہر ایک مجبور ہے اور وہ کسی کے لیے مجبور نہیں ہے، اور سارے ہی معاملات اس کی طرف پیش کیے جاتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کے ملک سے کہیں اور چلا جائے، نکل جائے، نہیں نکل سکتا۔ اس نے چیلنج کیا دنیا میں بھی، یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو، بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ کسی کے پاس وہ قدرت ہی نہیں کہ اللہ کی بادشاہت کے باہر کہیں اور جا سکے۔ اور اسی کا ارشاد ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے۔ کتنی وسیع بادشاہت۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 85 ہے۔ تو وہ کیسا بادشاہ ہے؟ جس نے جہان بنایا، فنا کب ہوگا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف سب پلٹائے جائیں گے، یعنی دوبارہ جہان کو پیدا کرے گا، سب لوٹ کر اس کی طرف جائیں گے۔ اور اس نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف فقیر ہو، سب کے سب، بڑے بھی چھوٹے بھی، بادشاہ بھی، رعایا بھی، سب کے سب اللہ کے لیے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالی وہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ ان یشاء یذھبکم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ سورہ فاطر کی آیات ہیں 15 سے 17 تک۔ وہ کیسا ہے؟ بے نیاز بادشاہ، قابل تعریف بادشاہ، جب چاہے اپنی رعایا، اپنی مخلوق کو بدل دینے والا بادشاہ۔ کسی بادشاہ کا یہ اختیار نہیں کہ سب کو بدل کر نئی مخلوق لے آئے،
اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے. اور اسی کا فرمان ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی چلنے والے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. کون سا جانور ہے جو اپنی آئندہ سال کی، آئندہ مہینے کی، آئندہ آنے والے دن کی روزی اٹھائے پھرتا؟ تو فقط انسان ہی نادان ہے. اللہ یرزقها وإیاکم، انہیں تو سمجھ آتی ہے، انسان کو نہیں آتی. اللہ ہی ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا. یہ آیت ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 60. تو ہم نے دوسری بات دیکھی اللہ تعالی کے صفات کے ثبوت کے بعد کہ سب اس کے مملوک، اس کے غلام ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے نافذ ہونے والی تدبیرات ہیں، یعنی وہ ایسی تدبیر کرتا ہے جس نے ہر صورت نافذ ہو کر رہنا. یعنی وہ اپنے ملک میں جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، وہ جو ارادہ کر لیتا ہے اس کو نافذ کر کے رہتا ہے. لا راد لقضائہ، اس کی قضا کو کوئی ٹالنے والا، کوئی لوٹانے والا نہیں. جس کے بارے میں اس کا حکم آ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا حکم لوٹ جائے. موت کا حکم آ گیا، کوئی بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اگر کسی کی بیماری کا حکم آ گیا، کوئی کیا انتظام کر لے گا؟ اگر کسی کے لیے محتاج ہونے کا فیصلہ آ گیا، نافذ ہو کر رہے گا. اور اس کے حکم کا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں کہ کوئی اس کا نگران ہو، کوئی اس کا پیچھا کر کے اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک سکے. اس کا حکم جو ہے اس کی تقدیر میں ہے، اور وہ شرعی اعتبار سے ہو یا بدلے کے طور پر ہو، ہر اعتبار سے اس کا حکم نافذ ہونے والا ہے. پھر اس کے کچھ احکامات ہیں، احکامات کی بھی قسمیں. کچھ احکامات ایسے ہیں جو تقدیر سے متعلق ہیں. مثال کے طور پر جیسے تقدیر جب نافذ ہوتی ہے، جیسے کسی چیز کو ایجاد کرنا، اس کا شمار کرنا، کسی کو زندہ کرنا، موت دینا، جو بھی اس کی قضاء و قدر کا تقاضا ہو وہ پورا ہو کے رہتا. دوسری قسم کے احکامات ہیں شرعی احکامات، جس کی وجہ سے اس نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی، اپنی شریعتیں مقرر کی، اور مخلوق کے لیے اپنا حکم رکھ دیا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس کے حکم کے مطابق، اس کے فیصلے کے مطابق چلیں، اپنے عقائد میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے ظاہر اور اپنے باطن میں. اور اس نے روکا ہے حد سے تجاوز کرنے سے. حد کون سی ہے؟ شرعی حکم کی. جیسے اس کی مقرر کردہ حد ہے بندگی کی حد، اس سے آگے بڑھنا کفر ہے. اور اسی طرح سے بندگی کی حد ہی میں جیسے خواتین کے لیے خصوصی حکم ہے حجاب کا، تو یہ بادشاہ کائنات کا حکم ہے، شاہی فرمان ہے. کوئی اس کے حکم سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ بھاگے گا تو منہ کے بل گرے گا، اور جب گر جائے گا تو اپنے سامنے اللہ کو موجود پائے گا. اس کے حکم سے فرار ہو کے کوئی کہیں جا نہیں سکتا. اور پھر اس کے کچھ احکامات ہیں جو جزا سے متعلق ہیں. انہیں احکام الجزائیہ کہتے ہیں، یعنی اعمال کی جزا کے لیے جو وہ حکم دیتا ہے، اس کے شر کے لیے، اس کے خیر کے لیے، دنیا میں اور آخرت میں وہ ثواب دیتا ہے اطاعت کرنے والوں کو، اور نافرمانی کرنے والوں کو سزا دیتا ہے. یہ سارے کے سارے احکامات تابع ہیں اس کے عدل کے، اس کی حکمت کے، اور سارے کے سارے اس کے ملک کے معنی میں آ جاتے ہیں. یعنی جس کا ملک ہے، جس کی بادشاہت ہے، قانون اسی کا چلتا ہے. اور جہاں تک اس کے ملک کے معنوں کا تعلق ہے، اس کی بادشاہت کا تعلق ہے، تو وہ نازل کرتا ہے، بھیجتا ہے اپنے رسولوں کو، اور گمراہوں کو وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ان پر حجت قائم کرتا ہے. اور معاندین کے لیے، یعنی جو دین کے دشمن ہیں، تکبر کرنے والے، ان کے لیے معذرت کے طور پر اسے رکھ دیتا ہے.
اور اسی طرح ثواب اور عذاب کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے، اور سارے ہی امور کا فیصلہ اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے. وہ تدبیر کرتا ہے، تصرف کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ملک کی حقیقت کیا ہے کہ وہ مکمل عطا کرتا ہے، منع کرتا ہے، عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے، ثواب دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، معاف کرتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اور جس کو چاہے حکمران بنا دے، جس کو چاہے معزول کر دے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. اسی نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، کہہ دو اے اللہ ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے، وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. پوری قدرت کے ساتھ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور تو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. تو جس کو چاہتا ہے، جس کو تو چاہے، بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے. یہ سورہ ال عمران کی آیات ہیں 26 اور 27. سورہ الرحمن کی آیت نمبر 29 میں فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر دن وہ نئی شان میں ہے. تو وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، مصیبتوں تکلیفوں کو دور کرتا ہے، غموں کو دور کر دیتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے، ظالم کو لے لیتا ہے، اور مدد چاہنے والوں کو، تعاون چاہنے والوں کو وہ تعاون دیتا ہے، فقیروں کو غنی کر دیتا ہے، اور کس طرح سے جابروں کے جبر کو توڑتا ہے، کس طرح وہ مریضوں کو شفا عطا کرتا ہے، اور کس طرح وہ تنگ دستوں کو بالا دست کر دیتا ہے، کس طرح وہ عیوب کو چھپاتا ہے، اور کس طرح وہ ذلیلوں کو عزت دیتا ہے اور عزت والوں کو رسوا کر دیتا ہے، اور سوال کرنے والوں کو وہ عطا کرتا ہے، اور کس طرح وہ دولت مندوں کی دولت لے جاتا ہے، اور کس طرح وہ کچھ لوگوں کو لے جاتا ہے اور دوسروں کو لے آتا ہے، اور لوگوں کے درمیان دنوں کو وہ گھماتا پھراتا رہتا ہے. کچھ قوموں کو وہ بلند کر دیتا ہے اور کچھ قوموں کو وہ پست کر دیتا ہے. کس طرح اس کی تقدیر کام کرتی ہے، اور اس وقت سے کام کر رہی ہے جبکہ آسمان اور زمین ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور 50,000 برس پہلے تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، نہ اس کے بعد کچھ ہوگا. ہر ایک چیز کو اس نے شمار کر رکھا ہے اپنی کتاب میں، اور اس کا قلم جاری ہوتا ہے اور جاری ہو چکا، اور اس کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور وہ اپنے علم کی وجہ سے ہر ایک چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے وہ متصرف ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اپنی ملکیت اور اپنے اختیار میں وہ واحد ہے. وہ ایسا بادشاہ ہے جو پوری طرح قادر ہے، قاہر ہے، عادل ہے، رحیم ہے. اس کی ملکیت تامہ ہے، کوئی بھی اس کے ملک کو چھیننے کے لیے اس کی طرف لپک نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کی مملکت میں کوئی عدل کے خلاف کچھ کر سکتا ہے. وہ جو معاملہ بھی کرتا ہے عدل اور احسان کے ساتھ، حکمت، مصلحت اور رحمت کے ساتھ. اس کے تصرف سے کچھ بھی باہر نکلنے والا نہیں ہے. طریق الہجرتین میں یہ پیج 115 اور 116 پر ہے. حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب میں تحریر کیا، اور قرآن حکیم میں بار بار اللہ تعالیٰ کے ایک بادشاہ ہونے کے حوالے سے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں دلائل لائے گئے کہ وہ اپنی عبادت میں ایک ہے. فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہت اسی کی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں.
فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں سے تم پھرائے جاتے ہو؟ اور اس نے فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پھر بالا تر اور برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رب ہے عرش کریم کا، عرش بزرگ کا۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس کے ماں سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، نہ وہ کسی قسم کے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، نہ نقصان پہنچا دینے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ کسی کی زندگی کے مالک، نہ کسی کی موت کے مالک، نہ دوبارہ زندہ کرنے کے مالک، اور اللہ کے سوا ہر ایک کی عبادت سب سے بڑھ کر گمراہی اور سب سے بڑا باطل کام ہے۔ اور قرآن حکیم میں بہت ساری آیات اسی حوالے سے آئیں، مثال کے طور پر سورہ الفرقان کی آیت نمبر 3 میں ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا، اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں نہ زندگی کا، اور نہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ نہ کسی کے پاس نفع کا اختیار، نہ نقصان کا، نہ زندگی کا، نہ موت کا، نہ بعد میں اٹھائے جانے کا اختیار کس کا؟ اسی ایک رب کا ہے۔ پھر اس نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور وہ سورج اور چاند کو مسخر کرتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی مقررہ مدت کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اس کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور قطمیر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ گٹھلی کے اوپر چڑھا ہوا جو باریک سی جھلی چھلکا سا ہوتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس جہان میں کوئی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے، کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اگر وہ سنیں تو وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور ایک باخبر کی طرح تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ سورہ فاطر کی آیات ہیں 13 اور 14۔ اور اسی نے فرمایا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 76 ہے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہہ دو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا؟ یعنی سوچو تو صحیح، ان کی مانتے ہو جو تمہیں نفع پہنچا ہی نہیں سکتے، جو تمہیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 میں فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہہ دو کہ پکار دیکھو ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، پھر وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ بدلنے کا، کسی کا کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کا اختیار ہے، اس لیے صرف اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ اور پھر اس نے فرمایا سورہ سبا کی آیت نمبر 22 میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دو کہ پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ لیا ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شراکت ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور ان میں سے کوئی اس کا مددگار بھی نہیں ہے۔ تو بات ہے ذرہ برابر چیز کا۔ رب نے فرمایا لا يملكون مثقال ذرة، کوئی بھی مالک نہیں ہے ذرے برابر کسی چیز کا،
اور نہ ہی کسی کی اس میں شرکت ہے، اور کوئی انسان زندگی کا یا موت کا مالک نہیں ہے، اللہ ہی کی ملکیت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کا اختیار ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، کہہ دو اے اللہ بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت واپس لے لیتا۔ تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ تو جو اس کی مملکت میں ذرہ برابر کے مالک نہیں ہیں، جو تصرف کا کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے، ان کی عبادت کیوں کی جائے، ان کی اطاعت کیوں کی جائے، ان کی غلامی کیوں کی جائے؟ عبادت تو اسی کا حق ہے جو بادشاہ حقیقی ہے، جو عظیم بادشاہ ہے، جو خالق ہے، جلیل القدر ہے، جو رب ہے اور جو مدبر ہے، انتظام کرنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عظیم سلطنت، اس کی بادشاہت وسعت والی ہے، اور اس کی ذات بزرگ و برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ اس بادشاہ حقیقی کے سامنے سر جھکا دیں، اس کے آگے پیشانی ٹیک دیں، صرف نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ بھی زندگی میں اس کو بادشاہ مان لینے میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ جو اس کو بادشاہ مان لیتا ہے اس کے لیے عبادت کرنے میں کوئی مشکل نہیں رہ جاتی، اس کے ہر حکم کو تسلیم کرنے میں کوئی مشکل نہیں رہ جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔